بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہد میں ایک لڑکی کی شادی ہو گئی۔ 2-3 سال گزر گئے لیکن اس کی گود ابھی تک اولاد سے خالی تھی۔ شادی کے بعد میاں بیوی کی سب سے بڑی خواہش اولاد کا ہونا ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ اس نعمت سے محروم تھے۔ وہ لڑکی بہت دعائیں مانگتی، ہر مجلس میں، ہر محفل میں اولاد کے لیے دعا کرواتی تھی۔ اس کے بعد اس نے علاج کروانا شروع کر دیا۔ ہر ہسپتال میں جہاں پر کوئی کہتا وہاں چلی جاتی اور اپنا معالجہ کرواتی۔ مختلف دواؤں کے اثر سے اس کے رحم میں انفیکشن ہو گیا۔ ایک دن وہ لڑکی بیمار ہو گئی۔ اس کو لے کر ہسپتال گئے۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا اس لڑکی کے رحم میں بہت زیادہ انفیکشن ہے، اس لیے اس کا رحم نکالنا پڑے گا۔ لڑکی کے شوہر نے اجازت دے دی، انہوں نے رحم نکال دیا۔ لڑکی کی اب ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، لیکن اس نے دعا کرنے سے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ خدا نے اسے توفیق دی اور دونوں میاں بیوی زیارت کے لیے کربلا چلے گئے۔ وہاں اس نے امام حسین علیہ السلام سے دوبارہ توسل کیا۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ایک مولانا مجلس پڑھ رہے تھے۔ مجلس میں انہوں نے کہا کہ جو مقدر میں نہ ہو وہ امام حسین علیہ السلام کے توسل سے مانگو۔ امام حسین خدا کے نزدیک بہت مقام رکھتے ہیں اور خداوند متعال امام حسین کے واسطے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ جب مجلس ختم ہو گئی، اس لڑکی نے مولانا صاحب سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ کیا امام حسین کے وسیلے سے ہمیں کوئی ایسی چیز بھی مل سکتی ہے جس کی علل و اسباب ہی نہ ہوں؟ مولانا صاحب نے جواب دیا، علل و اسباب ہم اور آپ جیسوں کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کام نہ کرنے کا ایک بہانہ ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کسی علت یا کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں۔ خدا کے نزدیک ان کا بہت بلند مقام ہے۔ خدا ان کے وسیلے سے کی گئی دعا کے لیے مقدر تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی دوبارہ حرم امام حسین علیہ السلام میں آئی اور امام علیہ السلام کے حرم میں آ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ مولا کو اس نے مولا کی بہنوں کی چادروں کا واسطہ دے کر امام علیہ السلام سے مانگا۔ کچھ عرصے کے بعد زیارت کا وقت ختم ہو گیا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ملک واپس آ گئی۔ وہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی اور اس کا شوہر اپنے کام میں مشغول ہو گیا، لیکن اس کے دماغ میں یہی بات تھی کہ میں امام حسین علیہ السلام کے دروازے سے بھی خالی آئی ہوں۔ آہستہ آہستہ اس عورت کا پیٹ سوجنا شروع ہو گیا۔ سب لوگ بہت فکر مند ہوئے کہ شاید کوئی نیا انفیکشن ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس معائنے کے لیے گئے۔ ڈاکٹروں نے تمام ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ محترمہ، یہ آپ کے لیے اولاد کی خوشخبری ہے۔ اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور باری باری تمام ہسپتالوں میں گئی۔ وہاں پر چیک اپ کروایا، ٹیسٹ کروائے، سب نے یہی جواب دیا۔ سب لوگ اس بات پر بہت حیران ہوئے۔ بالآخر ایک دن خداوند متعال نے اسے بیٹا عطا کیا۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ امام حسین علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر مانگنے سے مل جاتی ہے۔ حسین بہت کریم ہیں۔ جب بھی آپ کے ساتھ
کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، کوئی ایسی پریشانی پیش آ جائے کہ حل آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہو، تو ہر روز جب سونے لگیں رات کو باوضو ہو کر بستر پر سونے کے لیے جائیں۔ باوضو ہو کر سونا صرف اس عمل کے لیے نہیں ہے، بلکہ مومن کو چاہیے ہمیشہ باوضو رہے اور ہمیشہ باوضو سوئے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھیں اللہم ارزقنا شفاعت الحسین۔ اس کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور صبح جب بیدار ہوں تو یہی ذکر 3 دفعہ پڑھیں اللہم ارزقنا شفاعت الحسین۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں انسان مال سے اور آخرت میں اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے بڑا کون سفی ہے جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں عطا کرتا ہے۔ خداوند متعال نے کہا، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور امام حسین علیہ السلام سے بڑا وسیلہ کون ہو سکتا ہے؟ جو بھی حاجت، جو بھی پریشانی کا حل امام حسین علیہ السلام کے توسل سے کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے جب خدا سے سوال کیا جائے تو خدا کبھی سائل کو خالی نہیں لوٹاتا۔